ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور سمندر میں فساد پھیل چکا ہے ان اعمال کی وجہ سے جو انسانوں کے ہاتھوں نے کمائے۔ نا تھنک اباؤٹ اٹ، سوچیں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1500 سال پہلے ہی جو نازل ہوئی تھی، مگر جیسے یہ آج کے دور کے لیے ہمارے لیے بنی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہونے والی ماحولیاتی تباہی کے لیے لکھی گئی ہو، زمین اور سمندر میں فساد، یہ تو ایک گلوبل وارمنگ ہے، یہی تو آلودگی ہے جو ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اسی طرح سے سورہ اعراف کی آیت 56 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ براہ راست ہمیں خبردار کر رہے ہیں، زمین پر فساد مت پھیلاؤ۔ اس کے بعد کہ اس کو سنوار دیا گیا ہے، یہ الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہ زمین پہلے سے ایک متوازن، خوبصورت اور مکمل نظام کے طور پر تخلیق کی گئی تھی، اور اسے بگاڑنا، اسے آلودہ کرنا دراصل اللہ کی اس نعمت کی ناشکری ہے۔ یہ سب ہمیں نعمتیں یاد دلاتی ہیں کہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے اور ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایپیکس ڈائری میں خوش آمدید۔ ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں ٹیکنالوجی نے ہمیں دنیا کے ہر کونے سے جوڑ دیا ہے، مگر افسوس اس مصروفیت میں ہم اپنی زندگی کی اصل جڑوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ دوری خاموشی سے ہمیں اندر ہی اندر سے کھوکھلا کرتی جا رہی ہے۔ یہ زندگی ایک نعمت ہے، یہ زمین جس پر ہم سانس لیتے ہیں ایک انمول تحفہ ہے۔ ہم یہاں صرف گزارا کرنے نہیں آئے، بلکہ ہمیں اللہ نے یہاں اپنا خلیفہ بنا کر بہت سی ذمہ داریوں کے ساتھ بھیجا ہے، بے شمار نعمتیں، اور ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی پہچان کے لیے بھیجا ہے۔ لیکن کسی بھی نعمت سے حقیقی لطف اسی صورت ممکن ہے جب ہم اس کی قدر کریں، اس کا شکر ادا کریں، اور اپنے خالق اور حقیقی مالک کا شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اس کی دی ہوئی امانت، یہ زمین، یہ ماحول، اس کو صاف ستھرا اور محفوظ رکھیں۔ اگر ہم نے اس امانت کو نظر انداز کیا تو اس کی قیمت بہت بھاری دینا ہوگی، ایسی قیمت جو شاید ہم خود نہ چکا سکیں، مگر ہمارے آئندہ آنے والی نسلیں ضرور چکائیں گی۔ ایپیکس ڈائری میں ہم بالکل انہی موضوعات پر بات کریں گے، وہ مسائل جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے معاشرے میں ہر روز بڑھتے جا رہے ہیں اور ہمیں اندر ہی اندر سے تباہ کرتے جا رہے ہیں۔ گلوبل وارمنگ، ہماری صحت کا نظام، منشیات کی لعنت، معاشرے میں پھیلتی ہوئی بدعنوانیاں اور بنیادی اخلاقی اقدار جنہیں ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ اور اس سفر کو مزید بامعنی بنانے کے لیے ہم ہر موضوع پر قرآن کریم کی روشن آیات اور ہمارے پیارے آخری زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ بھی پیش کریں گے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اسلام ہمیں ان معاملات کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے سب سے بڑی جو ان سی معتبر تنظیمیں ہیں، ان کے حقائق، اعداد و شمار بھی ہم پیش کریں گے، تاکہ ہر قسط روحانی رہنمائی اور سائنسی سچائی دونوں کا حسین امتزاج پیش کر سکے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، آگاہی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ذمہ داری کے احساس کے ساتھ۔ اس سیریز کی پہلی قسم میں ہم بات کریں گے اس خاموش قاتل کی، گلوبل وارمنگ۔ میں عزیر سپرا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایپیکس ڈائری۔ اب یہاں ایک ایسا پہلو ہے جو اس پوری بحث کو ایک نئی گہرائی دیتا ہے۔ اسلام نے 1500 سال پہلے ہی ہمیں اس زمین کی حفاظت کا درس دیا تھا، جو آج سائنس ہمیں دوبارہ سکھا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں فرما دیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔
خشکی اور سمندر میں فساد پھیل چکا ہے ان اعمال کی وجہ سے جو انسانوں کے ہاتھوں نے کمائے. نا تھنک اباؤٹ اٹ. سوچیں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1500 سال پہلے ہی جو نازل ہوئی تھی، مگر جیسے یہ آج کے دور کے لیے ہمارے لیے بنی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہونے والی ماحولیاتی تباہی کے لیے لکھی گئی ہو. زمین اور سمندر میں فساد، یہ تو ایک گلوبل وارمنگ ہے، یہی تو آلودگی ہے جو ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے. اسی طرح سے سورہ اعراف کی آیت 56 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ براہ راست ہمیں خبردار کر رہے ہیں زمین پر فساد مت پھیلاؤ. اس کے بعد کہ اس کو سنوار دیا گیا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. یہ الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہ زمین پہلے سے ایک متوازن، خوبصورت اور مکمل نظام کے طور پر تخلیق کی گئی تھی، اور اسے بگاڑنا، اسے آلودہ کرنا دراصل اللہ کی اس نعمت کی ناشکری ہے. خشکی اور سمندر میں فساد پھیل چکا ہے ان اعمال کی وجہ سے جو انسانوں کے ہاتھوں نے کمائے. یہ زمین پہلے ہی سے ایک متوازن زمین تھی، خوبصورت اور مکمل نظام کے ساتھ تخلیق کی گئی تھی، اور اسے بگاڑنا، اسے آلودہ کرنا دراصل اللہ کی اس نعمت کی ناشکری ہے. اور پھر سورہ بقرہ کی آیت ہمیں کس طرح سے بھول سکتی ہے؟ آیت نمبر 30 میں جب اللہ تعالیٰ ہمیں انسانیت کا مقام یاد دلاتے ہیں. او مائی گاڈ، آئی مین امیجن وہ کیا سما ہوگا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی جماعت سے بات کر رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ، اوکے، یہ ایک اتنا خوبصورت ڈائلاگ ہے. جسٹ امیجن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو دربار ہے، تھرون ہے، اور فرشتوں سے اللہ مخاطب ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اور فرشتے بھی جانتے تھے، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنات کی جماعت کو بھی زمین پہ بھیج کے دیکھ لیا تھا. فرشتے تو جانتے تھے کہ پہلے انسانوں سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنات کو بھیجا تھا زمین پہ، لیکن انہوں نے جو فساد پھیلایا تھا وہ جانتے تھے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ہم جو ہیں تسبیح کرنے والے، آپ پہلے بھی تو یہ تو فساد پھیلانے والی بات ہے. تو وہاں پر اس بات کا جاننا انتہائی ضروری ہے. اور وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ابھی انسان کی تخلیق ہوئی نہیں، ابھی انسان ایگزسٹنس میں نہیں آیا، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی وکالت کر رہے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون، what I know you know not، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. can you imagine کہ ہم کتنے قیمتی ہیں؟ ہمارا ذکر ہو رہا ہے عرش کے اوپر ہماری ایگزسٹنس سے پہلے، اور اللہ تعالیٰ ہماری وکالت کر رہے ہیں. اس انسان کی بات ہو رہی ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے انٹینشن کی ہے اس کی تخلیق کی. جسٹ امیجن کہ آپ ایک کریٹر ہیں کسی پروڈکٹ کے، اور آپ ایک ڈیزائن کر چکے ہیں اور اس کو مارکیٹ میں لانا چاہ رہے ہیں. یو آر سو ایکسائٹیڈ، اور وہ جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ اپنے جو بہت ہی پیارے لوگ ہیں جن کے اوپر آپ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں، جو آپ کو بہت عزیز ہیں، جو آپ کے قریب ہیں، ان کے ساتھ آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ہمارا ذکر ہو رہا تھا وہاں پر ہماری تخلیق سے پہلے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے جواب دیتے ہیں؟ ہمارے حق میں کس طرح سے جواب دے رہے ہیں؟ قال انی اعلم، جو میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، you don't know what I know. کیا آپ سوچ سکتے ہیں وہ فرشتے جنہوں نے سجدہ کیا تھا ہمارے آدم کو؟ This is not a small thing. یعنی کہ ہمیں زمین پر خلیفہ، نائب اور امانت دار بنا کر بھیجا گیا ہے. یہ لفظ خلیفہ بہت گہرا ہے. It has deep meaning. ہم اس زمین کے مالک نہیں ہیں. You got to understand, we are not the owners.
ہم اس زمین کے مالک نہیں ہیں، اس کے امانت دار ہیں، عارضی نگہبان. Temporarily we are sent here to take care of this land. اور جو امانت دار اپنی امانت میں خیانت کرے، اللہ کے سامنے اس کو جواب دینا ہوگا. اسلام میں اسراف یعنی حد سے زیادہ خرچ کرنے اور وسائل کے ضائع کرنے کو بھی سختی سے منع کیا گیا ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم، اللہ تعالیٰ خود آدم سے مخاطب ہیں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تَسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. کھاؤ اور پیو مگر حد سے تجاوز مت کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. یہی اصول توانائی کے بیجا استعمال، فضلہ پیدا کرنے اور قدرتی وسائل کے ضیاع پر ہونے پر بھی لاگو ہوتا ہے. ہمارے آخر الزمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ماحول کی حفاظت پر واضح تعلیمات موجود ہیں. صحیح مسلم کی ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان This is so beautiful actually. جو مسلمان کوئی ایک درخت لگائے اور اس سے کوئی پرندہ یا انسان یا جانور کچھ کھائے تو اس کے لیے یہ صدقہ کے برابر ہے. I mean, just think about it. Planting trees، درخت لگانا جو ہم ماحولیاتی حل کے طور پر تجویز کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقہ جاریہ قرار دیا ہے. یعنی ایک ایسا عمل جس کا ثواب برسوں تک جب تک یہ درخت رہے گا. بلکہ آئی بلیو کہ اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ اس نے انٹینشن کی یا رب العالمین میں یہ درخت انسانیت کی خدمت کریے اور آپ کی خوشنودی کے لیے لگا رہا ہوں. Then I believe that reward will be endless forever till this world is existing. اس کا ثواب برسوں تک جاری رہتا ہے. اور پانی کے ضیاع کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو جو وضو میں پانی کا زیادہ استعمال کر رہے تھے، حتیٰ کہ ایک بہتے دریا کے کنارے بھی پانی ضائع نہ کرنے کی تلقین کی ہے. امانت دار یعنی ہم فری میں پہاڑوں سے بہتے پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، بٹ اس کو ضائع نہیں کر سکتے. قیامت کے دن پوچھ ہوگی. جی، ہم اس زمین کے مالک نہیں بلکہ خلیفہ ہیں جو اس کی امانت کی حفاظت کرے. یہ روایت سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. یہ سبق ہمیں سکھاتا ہے کہ وسائل کی فراوانی کے باوجود بھی ہمیں احتیاط اور توازن کے ساتھ چلنا چاہیے. جنگ کے دنوں میں بھی اسلام نے مائی گاڈ دس از جسٹ سو بیوٹیفل. جنگ کے دنوں میں بھی اسلام نے ایون درختوں کو بھی کاٹنے اور قدرتی ماحول کو نقصان پہنچانے سے منع کیا ہے، سوائے انتہائی ضرورت کے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ ماحول کا احترام صرف امن کے وقت کی بات نہیں، یہ ہر حال میں ایک بنیادی اسلامی اصول ہے. تو جب ہم اس گلوبل وارمنگ، آلودگی اور فضائی بحران کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف سائنس کی بات نہیں کر رہے، ہم اپنے دین کی، اپنے خالق کی امانت کی اور اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بات کرتے ہیں. یہ زمین ہمیں امانت کے طور پر دی گئی ہے اور امانت میں خیانت اللہ کے نزدیک ایک سنگین معاملہ ہے. ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. آج کل سموگ، پاکستان کی خاموش وبا، لاہور کی سڑکوں گہری زد کی دھند میں لپٹی ہوئی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس مشکل سے نظر آتی ہیں. یہ ہر سال ہمارے شہروں کے لیے ایک خاموش وبا بن چکا ہے. حالیہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کو دنیا کا سب سے زیادہ آلودہ ملک قرار دیا گیا ہے، جہاں فضا میں موجود باریک ذرات یعنی PM 2.5 کی مقدار عالمی ادارہ صحت کے مقررہ حد سے 13 گنا زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے. 13 گنا. یہ عدد سن کر ہی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم کس قدر خطرناک ہوا میں سانس لے رہے ہیں. نومبر 2025 میں لاہور کا فضائی معیار انڈیکس 509 ریکارڈ کیا گیا ہے، جو عالمی ادارہ صحت کی محفوظ حد سے کہیں زیادہ ہے. اس دھند میں سانس لینا ماہرین کے مطابق روزانہ کی کئی سگریٹس پینے کے مترادف ہے.
I mean, think about it. ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو بچے جو روزانہ اسکول جاتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، یہی زہریلی ہوا ہمارے پھیپھڑوں میں لے جا رہے ہیں۔ اس بحران کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلے گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں، پرانی غیر معیاری گاڑیاں جو مناسب دیکھ بھال کے بغیر سڑکوں پر دوڑ رہی ہیں۔ دوسرا، فصلوں کی باقیات کو جلانا۔ کسان اپنے کھیتوں کو جلد صاف کرنے کے لیے پرالی کو آگ لگا دیتے ہیں، جس سے فضا میں دھوئیں کی موٹی تہ چڑھ جاتی ہے۔ تیسرا، صنعتی دھواں، اینٹوں کے بھٹے جو بغیر فلٹریشن کے کھلی فضا میں زہریلی گیسیں چھوڑتے رہتے ہیں۔ چوتھا، تعمیراتی مقامات سے اڑنے والی دھول۔ اور پانچواں، سردیوں کا موسم خود، کیونکہ درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے اس آلودگی کو زمین کے قریب دبا کر یہ سردی رکھتی ہے، اوپر جانے سے، منتشر ہونے سے روکتی ہے۔ اور یہ صرف لاہور کی بات نہیں، فیصل آباد، گوجرانوالا جیسے شہر پنجاب کے سب سے زیادہ آلودہ شہروں میں شامل کیے جاتے ہیں۔ ایک تحقیقی مطالعے میں 500 افراد کا سروے کیا گیا اور نتائج نے ظاہر کیا کہ اسموگ کے موسم میں سانس اور دل کی بیماریوں میں شرح میں نمایاں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دمہ، OCPD جیسے مرض میں مبتلا مریضوں کی ہاسپٹل میں آمد میں واضح اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اور یہ صرف جسمانی صحت کا مسئلہ نہیں رہا۔ ماہرین نفسیات خبردار کرتے ہیں کہ مستقل اسموگ کی نمائش ذہنی دباؤ، بے چینی، بے حسی جیسے احساسات کو بھی جنم دے رہی ہے۔ لوگ گھروں میں قید ہو کر باہر نکلنے سے گھبرا کر ایک نئی قسم کے ذہنی دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو باہر کام کرتے ہیں، جیسے رکشہ ڈرائیورز، تعمیراتی مزدور اور کھلے آسمان تلے کام کرنے والے دیگر افراد ہیں جنہیں گھر بیٹھنے کی سہولت میسر نہیں۔ بٹ اس اندھیرے میں ایک روشنی کی کرن ابھی باقی ہے۔ حالیہ رپورٹس بتاتی ہیں کہ سال 2025 میں پچھلے سال لاہور کی مجموعی آلودگی میں تقریباً 16% کمی ہوئی ہے، اور نومبر کے مہینے میں سب سے شدید آلودگی کی سطح میں 56% تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر حکومت، عوام اور صنعتیں مل کر سنجیدہ اقدامات کریں، پرالی جلانے پر پابندی، گاڑیوں کے معیار کی جانچ پڑتال، تو بہتری ممکن ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ اسموگ بھی ایک دراصل وہی فساد فی الارض ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہے۔ انسانی ہاتھوں کی وہ کمائی جو ہماری اپنی صحت، ہمارے اپنے بچوں کی صحت کو نقصان پہنچا رہی ہے، اور اس بحران سے نکلنے کا راستہ صرف حکومتی پالیسیوں سے نہیں بلکہ ہر انڈیویجول کے لیے عمل سے، ہر فرد کے اپنے عمل سے، اپنی ذمہ داری کے احساس سے گزرتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ امانت میں خیانت مت کرو۔ آج سے صرف 30 سال کے بعد دنیا کے کئی شہر نقشے سے غائب ہو چکے ہوں گے، نہ جنگ کی وجہ سے، نہ کسی حملے کی وجہ سے، بلکہ پانی کی وجہ سے۔ سمندر کا پانی جو خاموشی سے ایک ایک انچ کر کے ہماری زمین نگل رہی ہے، یہ کوئی سائنس فکشن فلم کا اسکرپٹ نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ہماری زمین کی حقیقت ہے، اور اس کا نام ہے گلوبل وارمنگ۔ ایپیکس کی پہلی کیس میں ہم اس خاموش قاتل کی تہہ تک جائیں گے جو ہر روز، ہر لمحہ ہمارے زمین کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے۔ اور یہ صرف موسم کی بات نہیں، عالمی ادارہ صحت کے مطابق یہ اب انسانی جانوں کا معاملہ بن چکا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو یقین نہ آئے، لیکن جو کچھ آپ سنیں گے آپ کی سوچ بدل کے رکھ دے گا۔ اور یہ اگلے 20 منٹ ہم اگلی قسط میں آپ کے ساتھ اکٹھے مل کر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اصل میں گلوبل وارمنگ کا مسئلہ اور اس کا حل کیا ہے، اور اصل میں گلوبل وارمنگ کا مطلب کیا ہے۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے ساتھ اس سفر میں لازمی شامل رہیے گا۔ ہم انشاءاللہ مل کر اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کی حفاظت ہی نہیں بلکہ اس کو خوبصورت بھی بنائیں گے اپنے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ میں عزیر سپرا
ایپیکس ڈائری کے ساتھ ملتے ہیں اگلی قسط میں. ہم مکمل کریں گے گلوبل وارمنگ کی حقیقت اور اس کا حل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سب ہمیں نعمتیں یاد دلاتی ہیں کہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے اور ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے.